آج ہمارا حال کیا؟ چھوٹے چھوٹے معمولی معمولی بہانے پر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزے کے تقدس کو ہم نہیں سمجھتے کہ بھی روزہ کیا چیز ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو ثواب دلوایا جائے گا، فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو انعامات عطا کیے جائیں گے، جنت انعام بنا کر کے، جنت ثواب بنا کر کے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ آپ نے نماز پڑھی، جنت ملی، آپ نے زکوٰۃ ادا کیا، جنت ملی، آپ نے حج کیا، جنت ملی، بیواؤں کا یتیموں کا خیال کیا، جنت ملی، صدقہ خیرات کیا، جنت ملی۔ اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، اگر کوئی بندہ روزہ رہتا ہے وہ سن لے روزہ میرے لیے ہے اور خود میں اس کی جزا ہوں۔ اب جنت کا وعدہ نہیں، اب جہنم سے بچنے کا وعدہ نہیں، اب آپ کا ثواب کا وعدہ نہیں، خود اللہ کہتا وانا اجزا بہ، میں اس کی جزا ہوں۔ اللہ جسے مل جاتا ہے جنت بھی اس کی ہے، جہنم بھی اس کی ہے، وہ چاہے جہنم کو اختیار کرے، وہ چاہے جنت کو اختیار کرے۔ جنت میں رہنے والی تمام نعمتیں اس کی ہیں، تمام حوریں اس کی ہیں۔ اللہ مل جاتا ہے، بادشاہ مل جاتا ہے تو سلطنت اس کی ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا میرے دربار سے جو چاہے، جو بندہ جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا۔ کوئی دوڑتا ہوا گیا ہیروں پہ ہاتھ رکھ دیا، کوئی دوڑتا ہوا گیا سننے پہ ہاتھ رکھ دیا، کوئی دوڑتا ہوا گیا چاندی پہ ہاتھ رکھ دیا، کوئی دوڑتا ہوا گیا موتیوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے محل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایک باندی تھی، وہ باندی دوڑتے ہوئے آئی، بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہائے ہائے، دل کے کان کھول کر کے سنو، واقعہ بارہا سنا ہوگا، دل کے کانوں سے سنو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر کے سوچو کیا کمال کا کام کیا تھا اس باندی نے۔ دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی، سیدھے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا بے وقوف عورت، جا کسی محل پہ ہاتھ رکھ، جا کسی سونے چاندی کے ڈھیر پہ ہاتھ رکھ، جا کسی موتی پہ ہاتھ رکھ، جا کسی ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھ، وہ تیرا ہے، مجھ پہ ہاتھ رکھ کے کیا کرے گی؟ اس باندی کا جواب تو ذرا سنو۔ کہنے لگی بادشاہ یہ ہیرے پہ ہاتھ رکھتا ہے، یہ چاندی پہ ہاتھ رکھتا ہے، یہ جواہرات پہ ہاتھ رکھتا ہے، جتنے پہ ہاتھ رکھا وہ اس کا، میں بادشاہ پہ ہاتھ رکھتی ہوں، بادشاہ میرا ہو گیا تو سلطنت میری، محل میرا، ہیرے جواہرات میرے، چاندی سونا میرا، بادشاہ میرا ہو جاتا ہے تو بادشاہ کا سب کچھ میرا ہے۔ اسی لیے اللہ جسے مل جاتا ہے سب کچھ اس کا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی میں نماز پڑھتی ہوں جنت کی خواہش میں نہیں، مجھے نہ جنت کی خواہش ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ اللہ چاہے مجھے جہنم میں ڈال دے، اللہ چاہے جنت میں ڈال دے، نہ مجھے جنت کی خواہش نہ جہنم کا خوف۔ میں عبادت کرتی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو روزہ انا اجزا بہ، جس کے متعلق اللہ کہتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ اللہ میرا ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کون چاہتا ہے اللہ میرا ہو جائے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ روزے رہیں گے، معمولی معمولی بہانے پہ روزے نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت مجھے گھسنا کیا تو گھس منجے کیا، رمضان کے روزے فرض ہیں، روزے رہنا ضروری، چھوڑیں گے۔ اللہ کے یہاں بہت زیادہ پکڑ ہے اور اللہ کے نبی کی بد دعا میں شمار ہوگا، دنیا میں بھی ہلاک ہوگا، آخرت میں بھی ہلاک ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں درد دل کے ساتھ یہ پیغام لے کے آیا ہوں۔ رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کو بے حیثیت نہ سمجھو۔ اللہ کے لیے اگر ہاتھ جوڑنا اسلام میں جائز ہوتا تو ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر بولنا اسلام میں جائز ہوتا تو ایک ایک کے پیر پکڑ کر کے بول کر کے جاتا کہ رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، اس کی ایک ایک گھڑی
ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، تو سمجھ لیے کتنا زیادہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کا روزہ فرض ہے، چھوڑنے پر نبی کی بد دعا میں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے رمضان کو بے حیثیت نہ سمجھیں، ایک ایک روزہ ضروری اور فرض ہے، ضروری سمجھ کر کے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔